بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پامیلا بھارت کی مشہور صحافی اور عورتوں کے حقوق کے لیے اپنے کام کی وجہ سے معروف ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں اپنے شوہر کی مدد سے بھارت میں کال گرل بن جانے والی گھریلو لڑکیوں کے انٹرویو کیے ہیں تاکہ یہ پتہ چل سکے آخر باعزت زندگی جیتے جیتے کوئی لڑکی کیسے اس گڑھے میں جا گرتی ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ملتا۔ پامیلا کا کہنا ہے کہ بھارت میں شادی شدہ عورتیں، کالج کی لڑکیاں، استانیہ، ایسی عورتیں کال گرل بنی ہوئی ہیں کہ سن کر یقین نہیں آتا۔ بھارتی معاشرتی کا یہ رخ دکھانے کے لیے اپنے قائرین کے لیے یہ انٹرویو پامیلا کا شکریہ کے ساتھ شائع ہو رہا ہے۔ ادارہ 20 سال کانتی ایک سادہ، درمیانی شکل اور صورت کی لڑکی ہے۔ اس کا قد کافی چھوٹا ہے، جسم پتلا مگر متوازن ہے، معمولی میک اپ کرتی، کسی قدر شرمیلی ہے، میل ملاپ سے گریز کرتی ہے۔ 10ویں جماعت تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس نے ایک پرائمری اسکول میں ملازمت کر لی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹیوشن بھی پڑھاتی ہے۔ یہ سلسلہ 3.5 سال تک چل رہا ہے۔ تنخواہ 150 روپے ملتی ہے۔ اس نے کال گرل کے طور پہ کام 2.5 سال سے شروع کر رکھا ہے، جس سے 300 روپے ماہانہ کماتی ہے۔ کانتی نے نچلے متوسط خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کا والد ایک فیکٹری میں ویلڈر ہے۔ اس کی تقریباً 350 روپے ماہانہ آمدنی ہے۔ اس کی تعلیم 8ویں جماعت تک ہے۔ کانتی کی ماں، جو کہ فوت ہو چکی ہے، صرف 6 جماعتیں پڑھی ہوئی تھی۔ کانتی اپنے والدین کی دوسری اولاد ہے۔ اس کا بڑا بھائی اور ایک چھوٹا بھائی ہے۔ والد چونکہ میٹرک نہیں کر سکا، چونکہ اسے شدید احساس تھا، اس لیے وہ اپنی اولاد کو معیاری اسکولوں اور کالجوں میں پڑھانے اور خواب دیکھتا تھا۔ یہاں تک کہ کانتی رک گئی۔ میں نے مزید کچھ بتاتے ہوئے پوچھا تو وہ تیار نہ ہو سکی، مگر میرے اصرار اور منت و سماجت کہ وہ اپنی زندگی اور بچپن کو لے کر اب تک تجربات بتانے پہ آمادہ ہو گئی۔ چنانچہ اس نے بتانا شروع کیا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، باپ کے گھر میں شروع ہی سے غربت نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، لیکن میرے والدین نے باہمی تعلقات بہت اچھے اور خوشگوار تھے۔ ہم نے انہیں لڑتے اور کبھی بھی ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے کم ہی پایا۔ البتہ کھانے پینے، پہننے کی اشیاء کے اور ہمارے ہاں ہمیشہ سے قلت ہی رہی ہے۔ اسی وجہ سے میری والدہ بہت جھنجھلاتی اور مغموم رہتی۔ پھر بھی میرے والد ہمیں اچھی اور مہنگی تعلیم دلانے پر کمر بست۔ انہوں نے ہمیں ایک کنٹونمنٹ میں داخلہ دلا رکھا تھا۔ ان کی تنخواہ کا نصف حصہ تو ہماری یونیفارم اور فیسوں کی نظر ہو جاتی اور باقی کچھ بچتا تو روٹی، کپڑا اور دیگر لوازمات بمشکل پورے ہوتے۔ مجھے یہ بھی یاد نہیں کہ کئی دفعہ رات کا کھانا کھائے بغیر ہی ہم لوگ سونا پڑتا تھا۔ اس سے میری ماں بہت دکھیا ہو جاتی۔ پھر بھی مجموعی طور پر ہم مطمئن اور خوش گھرانے کے افراد تھے۔ میرے والد کے اوقات کار بہت طویل تھے۔ جب وہ تھکے ہارے گھر واپس آتے تو ہم پر نصف سے زیادہ نیند طاری ہو چکی ہوتی۔ مجھے اپنی ماں اور بڑے بھائی سے بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ میں چونکہ کم عمری تھی، اس وجہ سے میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ ہمارے پاس کلاس فیلوز کی طرح پہننے اور کھانے پینے کے لیے کوئی اچھی چیزیں کیوں نہیں ہیں۔ کیا یہ میرے والد کے پاس کم دولت ہونے کی وجہ سے ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ میں اکثر ضد کرتی اور شور مچاتی۔ میرے پاس پہننے کے لیے اچھا فراک ہونا چاہیے، کھانے کے لیے کیک، پیسٹریاں ہونی چاہیے۔ میرے رونے اور بسورنے کا صرف میرے بڑے بھائی پر کچھ اس طرح اثر ہوتا اور وہ محسوس کرتا، چنانچہ وہ اپنے حصے کا کھانا بھی مجھے دے دیتا۔ اپنی شرٹ اور شارٹس پر آنے والے خرچ کو بچا کر میرے لیے فراک لے آتا۔ مجھے اس وقت اس چیز کا احساس نہ ہوتا۔ مجھے ان باتوں کا احساس اس وقت یہ باتیں سمجھ میں آنا شروع ہوئی جب میری عمر 9 سال تھی۔ پھر مجھے بھی یہ پتہ چلنے لگا کہ امی عام طور پر اس لیے فاقہ کرتی تھی کہ بچے اور شوہروں کا کھانا کافی مل سکے۔ میری ماں بہت زیادہ کمزور اور تھکی تھکی دکھائی دینے لگی، چونکہ سارے گھر کا کام اسے تنہا ہی نپٹانا پڑتا۔ والد صاحب جب کام سے واپس آتے تو وہ بھی جھنجھلائے ہوئے ہوتے۔ اگر ہم شور مچاتے تو وہ سخت ڈانٹ پیٹ کرتے اور بڑے بھائی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ کبھی کبھار اگر کچھ کھانے کو لاتے تو کچھ نہ کچھ اس کے لیے ضرور لے کر آتے، لیکن بڑا بھائی مجھے اس میں حصہ ضرور بنا لیتا۔ کھانے پینے کی چیزوں کی قلت کے باوجود ہم اپنے خوش گھرانے میں ہی تھے، لیکن ایک دفعہ ہم پہ ایک آفت ٹوٹ پڑی۔ اپنے بچپن کے غمناک واقعات اور تلخ تجربات کا ذکر کرتے ہوئے کانتی نے کہا، میں اس وقت 9 سال کی تھی۔ میرا بڑا بھائی جو کہ 11 سال کا تھا، 4-5 روز شدید بخار میں مبتلا رہنے کے باعث وہ فوت ہو گیا۔ اس کی اچانک موت والدین اور خود کانتی کے لیے خوف زدہ دھچکا تھی۔ باپ کی تو گویا کمر ہی ٹوٹ گئی تھی۔ اس کے بعد تیزی سے ماں کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ چند سال کے اندر ہی اندر وہ کمزور ہو گئی۔ کانتی نے کہا، اس نے اپنے والدین اور ماں کو اکثر یہ کہتے دیکھا کہ متفقہ بیٹا ہماری امیدوں کا مرکز تھا۔ ہم سمجھتے تھے اچھی تعلیم حاصل کر کے اچھا روزگار پائے گا، ہماری دیکھ بھال کرے گا، چھوٹے بہن بھائیوں کا سہارا بنے گا۔ ماں پر غم و اندوہ کے تو ایسے دورے پڑتے کہ کچھ دکھائی نہ دیتا۔ کچھ کھاتی پیتی نہ تھی، کئی راتیں جا کر گزارتی تھی۔
کبھی کبھی بے ہوش بھی ہو جاتی۔ والد تھوڑی سی تنخواہ کی وجہ سے اس کے علاج و معالجے، آرام اور مناسب خوراک کا اہتمام نہ کر سکتا۔ اس طرح اس کی صحت مسلسل بگڑتی چلی گئی۔ کانتی نے اپنی داستان غم جاری رکھتے ہوئے کہا، ہم پر دوسری آفت میرے بڑے بھائی کا انتقال کے 4 سال کے بعد اس وقت پڑی جب میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ اس کی موت بھی ہمارے لیے بہت بڑا سانحہ تھی۔ ہم بچے جب اسکول گئے ہوتے تو باپو فیکٹری میں ہوتے، ماں مختلف کام چھوٹے موٹے نپٹا لیتی اور اندر باہر آتی جاتی تھی۔ اس دن بھی ماں کا غالباً مارکیٹ میں گئی ہوئی تھی اور ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، اور واپسی پر وہ سڑک پر گر پڑی۔ سر پہ ان کو شدید چوٹ لگی اور خون بہنے لگا۔ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی وہ دم توڑ چکی تھی۔ اس وقت میں تقریباً 13 سال کی تھی۔ میں اور میری چھوٹی بہن بے حد روئی۔ چھوٹا بھائی بمشکل 7 سال کا ہوگا۔ ماں کی موت کا شدید صدمہ اسے ہوا۔ باپو کو شدید صدمہ پہنچا، ہر وقت غمگین رہنے لگے، ہم سے بھی بے پرواہ ہو گئے۔ ہم سے زیادہ محبت کا اظہار کرنے کی بجائے انہوں نے چپ رہنے کا رویہ اختیار کر لیا۔ کبھی کبھار دوسری سرسری بات کر لی تو کر لی، پھر طویل خاموشی چھا جاتی۔ اسی طرح ہمیں ماں کی شدید یاد ستانے لگی، اور اسی طرز عمل کے باوجود باپ کی خواہش تھی کہ ہم کنٹونمنٹ میں اپنی تعلیم جاری رکھیں، تعلیم کے ساتھ ساتھ گھر کا کام کاج بھی کریں، اور اس وقت میں 13 سال کی ہو چکی تھی۔ میں کام کاج کے بوجھ کو شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ باپ کی مالی مشکلات کو سمجھے بغیر ہی بار بار اس کے گھر میں ایک نوکر رکھ لینے کی سراج کرتی۔ میرے مطالبے پہ وہ پریشان ہوتا رہتا۔ ایک دن اس نے بتایا کہ وہ کوئی ایسا اہتمام کرنا چاہتا ہے جس سے ایسا ہو جائے کہ ہم دونوں بہنوں کو گھر میں تنہا نہ رہنا پڑے اور اس کے کام کاج میں مدد مل سکے۔ بالآخر انہوں نے ایسا انتظام کر ہی دیا، مگر اس انتظام نے ہماری زندگیاں تباہ کر دی۔ پوچھا گیا کہ زندگیاں کیسے تباہ ہوئیں؟ کانتی نے بتایا کہ اس کا والد ایک عورت کو گھر لے آیا۔ شروع میں ہم آنٹی سمجھتے تھے، لیکن جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ باپو نے چپکے سے اس عورت سے شادی کر رکھ لی ہے، اور اس طرح وہ ہماری سوتیلی ماں بن گئی ہے۔ ہم نے محسوس کیا کہ ہمارا باپ اس سے بہت محبت کرتا ہے اور خاندان کے ہر معاملے کی بات اس سے کرتا اور اس سے مانتا ہے۔ اس لیے وہ بہت اچھے کپڑے بھی لاتا اور اس کی بڑی ناز و نخرے اور ناز برادری بھی کرتا۔ وہ صرف خود اور میرے باپ سے خود غرضی رکھتی۔ اس طرح وہ آپس میں اتنے منسلک ہو چکے تھے کہ ہم بچوں کی طرف کوئی پرواہ نہ دیتے۔ آگے پھر کانتی کی زبانی سنیے کہ ہماری بڑی قسمتی اس وقت آئی کہ باپو نے اس کتیا نام نہاد آنٹی کو اس گھر میں ڈال لیا، اور اس نے ہمارے گھر میں ڈیرے ڈال لیے اور گھر میں کوئی بھی کام دلچسپی نہ لیتی، اور ان کاموں میں ہم دونوں بہنوں کو جوت پلا دیتی، اور ہم اپنی تھکی ہاری اسکول سے واپس آتی تو ہمیں گھر کا سارا کام کرنا پڑتا۔ پھر اس وقت کانتی کا پیمانہ صبر جھلک پڑا، اور آنٹی نے اس کے باپ کو قائل کر لیا کہ اس کی تعلیم 10ویں جماعت سے آگے جاری رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے جاب پر لگا دیا جائے تاکہ یہ اپنے اخراجات خود برداشت کرے۔ یہ سن کر کانتی کو شدید غصہ آیا۔ بات یہاں تک نہ تھی، بلکہ یہ بھی تھی کہ اس نے ایسے حالات پیدا کر دیے جن میں کانتی، بالخصوص اس کا چھوٹا بھائی، فاقوں سے دوچار ہو گئے۔ اس پر اس کا بڑا بھائی اور اس کا بھائی آمادہ بغاوت ہو گیا۔ بعض اوقات وہ اسے بری گالیاں بھی دینے لگتا۔ انہیں گھر میں جیب خرچ نہ ملتا تو کنٹونمنٹ میں جہاں دولت مند لوگوں کے بچے پڑھتے تھے، خود بھی کھل کر خرچ کرتے اور دوستوں کی بھی خاطر و مدارت خوب کرتے رہتے۔ اس پر ان کے دل میں آنٹی کے خلاف شدید غصہ اور بڑھتا گیا۔ کانتی کے دل میں بار بار یہ خواہش پیدا ہوتی کہ اسے بھی خرچ کے لیے کہیں نہ کہیں سے کچھ پیسے مل جایا کریں، تاکہ وہ خود بھی چیزیں خریدے اور اپنے بھائی کو بھی کچھ نہ کچھ لا کے ضرور دے، تاکہ ان کے دل میں کمتری اور محرومی کا احساس پیدا نہ ہو سکے۔ جیب خرچ تو الگ رہا، انہیں پیٹ بھر کے روٹی تک میسر نہ تھی۔ اب تو اس نے باپ سے نفرت کرنا شروع کر دی۔ وہ اپنی اولاد ہو کے بھی ان کی طرف پرواہ نہ کرتا تھا اور نہ ہی انہیں وقت دیتا تھا، اور سارے پیسے لا کر اس آنٹی نما بیوی کے حوالے کر دیتا۔ 10ویں جماعت تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب باپ نے کانتی کو آگے تعلیم حاصل رکھنے کے لیے پیسے نہ دیے تو سخت مایوسی ہوئی۔ چنانچہ اس نے نوکری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے کہا، میں اس گھر میں سارا دن رہنا کہاں گوارا کر سکتی تھی جہاں وہ کتیا میری آنٹی بھی رہتی تھی۔ میں کوئی جاب فوری طور پر قبول کرنے کے لیے بھی تیار تھی تاکہ اپنے لیے اور اپنے بھائی اور اپنی بہن کے لیے کچھ رقم حاصل کر سکوں۔ میری زبردست یہی کوشش تھی کہ میری طرح وہ بھی ایک محض فیس وغیرہ کے نہ ہونے کی وجہ سے ترک تعلیم پر مجبور نہ ہو جائیں۔
چنانچہ میں نے فوری طور پر پرائمری اسکول میں ٹیچر کی پوسٹ پر اسٹاف کی چھٹیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے خلا کو پر کرنے کے لیے ٹیچر کے طور پر ملازمت شروع کر دی۔ بعد ازاں عارضی ٹیچر کی حیثیت سے 100 روپے ماہور عارضی ٹیچر تعینات ہو گئی۔ میں نے ان حالات کو مزید کر دیے ہوتے اور ان حالات کو درافت کرتے ہوئے جن میں اس نے کال گرل کے طور پر بھی کام کا آغاز شروع کر دیا۔ میری سب سے بڑی یہی کوشش تھی کہ دم دلاسا دے کر اسے ساری تفصیلات بیان کرنے پر آمادہ کر لیا۔ کانتی پہلے تو کافی جھجکی، پھر بولنا شروع کر دیا۔ میں نے اسکول میں ٹیچروں کو بتا دیا کہ مجھے رقم کی اشد ضرورت ہے۔ اگر کوئی طلبہ ٹیوشن پڑھنا چاہتی ہو تو میرے نام کی سفارش کر دیجیے گا۔ اسکول میں تقریباً 3 ماہ کی ملازمت کے بعد ایک لڑکی نے اپنے گھر پہ مجھے ٹیوشن پڑھنا شروع کر دیا۔ اس سے مجھے 50 روپے مہینہ ملنے لگا۔ اس طرح تنخواہ سمیت 150 روپے ملنے لگا اور میری زندگی میں بڑا فرق پڑ گیا۔ تاہم جہاں تک میری ضرورتوں کا تعلق تھا وہ بہت کم تھی۔ مجھے بہن بھائیوں کی کنٹونمنٹ کی تعلیم جاری رکھنے اور گھر میں ہم تینوں کے اخراجات کے حصے کے طور پر ادا کرنے کے لیے اس سے کہیں زیادہ آمدنی کی ضرورت تھی۔ بہرحال سردست اس سے زیادہ اور کہاں ملا سکتی تھی۔ میں نے جب کمانا شروع کیا تو باپو نے میری بہن اور بھائی کی کنٹونمنٹ فیس دینے کا سلسلہ مجھے یقین ہے کہ ظالم آنٹی کے اکسانے پر بند کر دیا اور ہمارے کھانے کی مقدار بھی گھٹا دی گئی۔ اس طرح مجھے اپنی بڑی توہین اور بیچارگی کا احساس دلانا شروع ہو گیا، بلکہ مجھے محسوس ہونا شروع ہو گیا۔ اس دوران اسکول میں مجھے یہ بات محسوس ہونے لگی کہ دوسری استانیہ مجھ سے ہمیشہ بہتر الباس میں ملبوس ہوتی ہیں۔ کیا مجھے ان جیسا نہیں ہو جانا چاہیے؟ اس پر میرا خیال اس لڑکی کے والد کی طرف گیا جسے میں پرائیویٹ ٹیوشن پڑھا رہی تھی۔ وہ بہت دولت مند آدمی تھا اور دولت مندوں میں سے اس کی دوستیاں اور جان پہچان بھی کافی تھی۔ چنانچہ اس سے پہلی ملاقات تب ہوئی جب میں ٹیوشن کی فیس وصول کرتے ہوئے اس سے ملی۔ میں نے اس سے کہا، میں بہت ضرورت مند ہوں، اپنی تنخواہ کی کمی کو ٹیوشن سے ہی پورا کرتی ہوں، آپ کی بیٹی کو ٹیوشن پڑھاتی ہوں، اسی سے ہی میری ساری ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ اگر آپ کسی دوست یا رشتہ دار کو اپنے بچوں کو ٹویٹر کی ضرورت ہو تو مجھے توجہ سے ضرور پڑھاؤں گی، اس سے مجھے بھی کچھ فائدہ پہنچ جائے گا۔ یہاں پہنچ کر وہ اچانک رک گئی۔ ایسا لگا کہ شاید وہ اس سلسلے میں کچھ نہیں بتانا چاہتی۔ چنانچہ کچھ دیر تک وہ خاموش رہی۔ میں نے پھر اس کے ماضی کے تجربات کے انکشافات کے لیے زور دینا مناسب خیال نہ کیا، ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی جن میں اس کے اسکول کے حالات، ساتھی استانیوں کے رہن سہن، مشاغل اور دلچسپیوں کے بارے میں بھی سوالات وغیرہ شامل تھے۔ پھر میں نے اس کا موضوع پا کر بڑی ہوشیاری سے پرائیویٹ ٹیوشن پڑھانے والی طلباء کے والد کا ذکر کیا اور پوچھا کیا اس نے اسے مزید ٹیوشنز دلوائیں۔ اس پر اس نے دوبارہ اپنے تجربات بتانا شروع کر دیے، انتہائی غیر متوقع طور پہ۔ میری زندگی کا بہت بڑا تجربہ خیز واقعہ پیش آ گیا۔ اس وقت میری عمر بمشکل 17 برس تھی۔ میری پرائیویٹ شاگرد کے والد نے اپنے گھر پہ ایک روز مجھے کہا کہ میں اس کے ہمراہ اس کے دوست کے گھر چلوں۔ میں فوراً راضی ہو گئی۔ یہ مجھے اپنے دوست سے متعارف کروا کر اس کے ذریعے ٹیوشنز اور دلوا سکتا ہے۔ اس شام جب ہم وہاں پہنچے تو ایک بہت بڑی پارٹی ہو رہی تھی۔ اس کی رونقیں دیکھ کر میری مرویت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں اس بات پر کوئی شرم بھی محسوس کر رہی تھی کہ مجھے میرا لباس اس محفل کے شان و شیان نہ تھا۔ بہرحال اس نے اپنے دوست سے میرا تعارف کروایا اور مجھے اس کے پاس ہی کرسی مل گئی۔ مجھے شراب کا پیک پیش کیا گیا۔ پہلے تو میں نے انکار کیا، لیکن اس کے اصرار پر میں نے کچھ نرمی دکھائی اور کیونکہ میں ایک پسماندہ اور مغرور ہونے کا تاثر نہیں دینا چاہتی تھی، میں نے پیک تھام لیا اور اس کی کڑواہٹ کے باوجود 3 سے 4 پیک پی لیے۔ مجھے اپنا سر جلد ہی چکراتا ہوا محسوس ہونے لگا اور ساتھ ہی بطونی اور زیادہ حشاش پشاش ہونے کا مظاہرہ کرنے لگی۔ میں کھانے میں ہر کسی کے ساتھ شریک ہوئی۔ چند نے والے ایک میز سے اور چند دوسری میز سے اٹھائے اور مہکتی ہوئی پورے حال میں گھومنے لگی۔ جب ڈنر ختم ہوا تو میں نے اپنی شاگرد کے والد سے کہا کہ مجھے میرے گھر ڈراپ کر دیں، تو اس نے مجھے کچھ دیر انتظار کرنے کو کہا
کیونکہ بقول اس کا دوست مجھ سے علیحدگی میں کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے سوچا شاید اسے اپنی بچی کی ٹیوشن فیس، پڑھانے کے اوقات وغیرہ مقرر کرنا چاہتا ہوگا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے وہاں مجھے میرے کام و مشاغل اور میری ملازمت اور خاندان کے حالات، آمدنی وغیرہ پوچھنے کے بعد مجھے کچھ رقم دی اور بتایا کہ جو دوست تمہیں اپنے ہمراہ لایا ہے اس نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا ہے، تم بہت ضرورت مند ہو، اس لیے میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں اور تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار بھی ہوں۔ میں اس پہ خاموش رہی، صرف مسکرا دی۔ اس پر اس نے میری طرف بڑھنا شروع کر دیا، جس پر میں نے ذرا سی مسامت کی، لیکن نشے کے اثرات کی وجہ سے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ نشے میں دماغ کو معاف کر رکھا تھا، اس لیے معلوم نہ ہو سکا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ چونکہ کافی دیر اور کافی زیادہ رقم مل جانے کی وجہ سے دلی طور پہ خوش بھی تھی، اس لیے میں نے اسے آگے بڑھنے دیا اور اپنے ہاتھ پکڑنے دیے، اور اس کے بعد تقریباً اس نے زبردستی کر کے جنسی فیل کیا۔ تاہم اب مجھے اعتراف کیا اور اعترادف بھی ہے کہ یہ حرکت اتنی خوفناک اور درد پہنچانے والی نہ تھی جتنی کہ میں نے سمجھ رکھی تھی۔ اپنے کپڑے جھاڑ واڑ کر صاف کیے، بالوں کو سمیٹتی ہوئی باہر نکل آئی۔ باہر اس کا دوست جس نے اس پروگرام کو عملی جامہ پہنایا تھا وہ منتظر کھڑا تھا۔ وہ مجھے اس حالت کو دیکھ کر جھنج پایا اور پھر راستہ کچھ کہے بغیر گاڑی چلاتا رہا، مجھے گھر ڈراپ کر دیا۔ کانتی نے بعد ازاں بتایا کہ اس واقعے کے کئی روز کے بعد، یعنی کئی ناغے کرنے کے بعد اپنی شاگرد کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے گئی۔ اس کے باپ نے مجھے فراغت کے بعد ٹھہرنے کے لیے کہا۔ جیسے ہی وہ کوئی بات کرنا چاہتا ہو، اپنی بیٹی کو اندر بھیجنے کے بعد اس نے کہا کہ وہ اس کی مدد کرنا چاہتا ہے، اس سے اتنے پیسے ملیں گے، بشرط یہ کہ وہ اس بات کو مانتی رہے، جو وہ کہے گی وہ مانے۔ کانتی نے پہلے غصے کا اظہار کر کے انکار کر دیا اور کہا اگر وہ ایسی ہی حرکت کرنا چاہتا ہے جیسی اس رات اس کے دوست نے کی تھی تو مجھے اس کے تاثرات دیکھ کر اندازہ ہوا اور انکار کیا تو ممکن ہے اس کی بیٹی کی ٹیوشن بھی ہاتھ سے نکل جائے گی۔ ابھی میں کچھ اور کہنے کی کوشش کر ہی رہی تھی تو بولا کہ اس بات پہ اگر تم نہ مانی تو رات والی بات میں تمہارے والدین اور اسکول سبھی کو بتا سکتا ہوں، اسی طرح اسکول سے بھی تمہاری چھٹی ہو جائے گی۔ اس دھمکی میں میرے نظروں کے سامنے اپنے گھر کے دکھ مصیبتیں، نوکری سے قبل اس وقت اپنے بہن بھائیوں کے غمگین چہرے گھوم رہے تھے اور سنگ دل والدین کا رویہ بھی یاد آ گیا۔ میں نے سوچا نہیں، اگر سچ مچ ایسا ہو گیا تو اسکول میں تو بدنام ہو جاؤں گی اور اس کے علاوہ گھر سے بھی باہر پھینک دی جاؤں گی۔ چنانچہ میں نے جھجکتے ہوئے کہا جیسے آپ کی مرضی۔ اس طرح میں نے کال گرل کے طور پہ کام کرنا شروع کر دیا۔ میرے اس سوال پر کال گرل کے طور پہ کام کرنے کے بارے میں تمہارا کیا رد عمل ہے؟ اس نے جواب دیا گاہکوں کے ساتھ پہلے چند تجربات تو کافی ناخوشگوار، نفرت انگیز تھے، لیکن بعد ازاں اس کے احساسات کافی تبدیل ہو گئے تھے۔ پھر بھی وہ ان حرکاتوں کو مضحکہ خیز، بیہودہ، گندگی اور واہیات باتیں سمجھتی ہے۔ اب میں اسکول بھی پڑھا رہی ہوں اور اس شخص کی بیٹی کی پرائیویٹ ٹیوشن بھی جاری ہے۔ مجھے اپنے امیر دوستوں، کاروباری ساتھیوں کے ہاں لانا لے جانا اور اپنی ذمہ لیا ہوا ہے۔ جب میں اس کی بچی کو ٹیوشن پڑھاتی ہوں اس کا باپ بھی مجھے ہر جگہ لے کے جاتا ہے اور پہنچاتا ہے۔ اب مجھے خود جو تجارتی فوائد حاصل ہوتا ہے اور ان میں سے کچھ حصہ وہ مجھے بھی دیتا ہے اور اس کے عوض مجھے الگ سے رقم بھی مل جاتی ہے۔ گھر میں نے یہ بتا رکھا ہے کہ مجھے کچھ اور ٹیوشنز مل گئی ہیں، اس لیے زیادہ پیسے بن جاتے ہیں۔ جب کبھی بہت زیادہ دیر سے پہنچتی ہوں تو بتا دیتی ہوں میری فلاں شاگرد کی طرف سے پارٹی تھی۔ میں تقریباً 3 سال سے یہی جھوٹ کو نبھا رہی ہوں۔ میری شاگرد کا باپ ہفتے میں 1 یا 2 بار ایسے معاملات کہیں نہ کہیں فکس کرا دیتا ہے، مجھے گاڑی پر وہاں پہ لے جاتا ہے اور واپسی پر گھر بھی ڈراپ کر دیتا ہے۔ وہ بیک وقت دلال کا کام بھی کرتا ہے، وہ مجھے خود بھی استعمال کرتا ہے اور اس کے عوض 300 روپے مہینہ بھی ادا کرتا ہے، اور اس طرح اپنی بیٹی کی تعلیم و تربیت کی پکیزگی مجروح کر کے مجھ سے گندے کام کرتا بھی ہے اور کرواتا بھی ہے۔ آخر میں کانتی نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ مجھ سے گندے بڑے لوگ جو کچھ کرتے ہیں یا جن حرکتوں کی توقع کرتے ہیں میں ان پر برا نہیں مناتی۔ وہ قسم قسم کی حرکتوں سے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں، اس کی پیٹ کی آگ اور بہن بھائیوں کی خاطر جو کچھ کرنا پڑتا ہے
وہ ملنے والے پیسوں سے میں کرتی ہوں، اور ان سے ملنے والے پیسوں سے روٹی، کپڑا اور کنٹونمنٹ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے فیس کا انتظام بھی ہو جاتا ہے، اور گھر سے طویل غیر حاضری اس مکروہ ماحول سے نجات مل رہی ہوتی ہے جو اس کی آنٹی نے پیدا کر رکھا ہے۔ اپنے مستقبل کے منصوبوں کا ذکر کرتے ہوئے اس نے کہا، میں بھی ہر شخص کی بیٹی کی طرح ایک اچھے مرد سے شادی کر کے اپنا گھر بسانا چاہتی ہوں، لیکن 6-7 سال تک اس پیشے کو ترک نہیں کر سکتی، کیونکہ بھائی کو اس کے قدموں پر کھڑا ہونا، بہن کو بہانا ابھی میری ذمہ داری ہے۔ میں یقیناً اس کو برا کام سمجھتی ہوں اور کوئی آبرو مردانہ کام کر کے زندگی گزارنا چاہتی ہوں، لیکن موجودہ مالی حالات اور اپنی تعلیم کی کمی کے باعث اس سائیڈ بزنس کو کیسے ترک کر سکتی ہوں۔ تاہم مجھے یقین نہیں ہے کہ میری شادی ہو سکے گی، مجھے اپنا گھر اور اپنے بچے نصیب ہوں گے۔ یہ خفیہ زندگی آخر آشکار ہو کر ہی رہتی ہے۔ کوئی ہے جو ایسی باتیں معلوم ہو جانے کے باوجود بھی مجھے اپنی بیوی بنائے گا۔ افسانہ نگری کے سامعین کے لیے یہ تو تھی آج کی کہانی اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ افسانہ نگری کے سامعین سے ریکویسٹ ہے، اگر ہماری کوئی بھی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ایک دن صاحب جی نے کہا کہ پوجا، تم شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ میں نے کہا، صاحب جی، ہم جیسی لڑکیوں کے ساتھ شادی کوئی نہیں کر سکتا۔ عیش و عشرت کے لیے، شوق کے لیے پیدا ہوئی ہوتی ہیں۔ ہم لوگوں کی نظروں میں حقیر ہیں، لوگ ہمیں برا سمجھتے ہیں، برا سمجھنے کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں غلیظ بھی سمجھتے ہیں۔ میرا نام پوجا ہے اور میری ماں کا نام اندرا۔ ہم لوگ ہندو ہیں اور ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم لوگ کافی زیادہ غریب ہیں۔ ہمارے شروع سے حالات ایسے نہیں تھے۔ میں غریب ہوں اور اپنی ماں کے ساتھ رہتی ہوں، لیکن ہمارا ایک بار بھی تھا۔ ہمارے شروع سے ہی حالات ایسے نہیں تھے، بلکہ شروع سے ہم ایک امیر گھرانے، بلکہ ہندو گھرانے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ شروع سے میرے باپو کا بہت زیادہ کاروبار تھا، لیکن میرے باپو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میرا باپو وفات پا گیا۔ اس کے بعد میرے باپو کا کاروبار اس کے بھائیوں نے لے لیا۔ میں اپنے باپو کی بہت لاڈلی تھی، لیکن ہمیشہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ میں بہت چھوٹی تھی، تقریباً 5 سال کی تھی، جب میرا باپو وفات پا چکا تھا۔ ہمارے مندر بھی تھے، لیکن اب باپو کے جانے کے بعد وہ سارے مندر ہمارے چچا اور تایا کے پاس ہوتے ہیں۔ اب ہمارے گھر میں صرف میں اور میری میاں ہوتی ہیں۔ ہمارے گھر کا گزر بسر بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ ہمارے گھر روٹی کے فاقے ہیں اور کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے۔ ہم لوگ اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ گلی محلے میں کوئی آئے اور ہمیں کوئی روٹی دے جائے۔ 1-2 دن آسانی سے کسی بھی چیز سے گزر بسر ہو جاتا ہے، لیکن میری میاں ایک عورت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا۔ ایک بار ایک میاں میرے عورت آئی اور اس نے میری میاں سے کہا کہ تم ابھی جوان ہو، تمہارے پاس کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا۔ تم ابھی جوان ہو، تمہاری جوانی کو زنگ لگ رہا ہے، تم ابھی بوڑھی نہیں ہوئی ہو، یہ دن تمہارے کھانے پینے کے ہیں، جوانی کے ہیں، اور ابھی سے تم ودوا بن کے بیٹھی ہوئی ہو، لہٰذا تمہیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ تمہاری بیٹی ابھی بہت چھوٹی ہے، تمہارا کاروبار وسیع ہو سکتا ہے۔ میری میاں یہ بات سن کے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میاں بار بار اسے پوچھ رہی تھی کہ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ مجھے کوئی کام مل جائے، لوگوں کے گھروں میں کھانا بنانا، جھاڑو پونچھ کچھ بھی مل جائے تو میں گھر کا کام کاج کر کے 2-4 پیسے اپنے گھر لے آؤں گی، اپنا اور اپنی بیٹی پوجا کا پیٹ پال لوں گی۔ تو وہ عورت میری میاں کو بولی،
تم یہ راستہ کیوں نہیں اختیار کر لیتی؟ لہٰذا میری میاں ایک دفعہ تو ڈری ہوئی تھی، لیکن پھر میری میاں نے وہ کام کرنا شروع کر دیا۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی۔ آج سے پہلے کبھی بھی میری میاں نے وہ کام شروع نہیں کیا تھا، لیکن اب وہ وقت تھا کہ میری میاں نے وہ کام کرنا شروع کر دیا۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ میں بہت چھوٹی تھی، مجھے اس کام کا بالکل بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے، لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گی کہ میں ہمیشہ روز صبح اٹھتے ہی اور ساری رات گئے تک ہمارے گھر میں مختلف قسم کی عمروں کے لوگ آتے، مرد آتے اور میری میاں کے ساتھ کمرے میں چلے جاتے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ ہمارے گھر کیوں آتے ہیں۔ تقریباً تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ جب ہمارا باپو زندہ تھا اس وقت نہیں تھا، یہ سلسلہ جب ہمارے باپو اس دنیا میں نہیں رہے، یہ سلسلہ تب شروع ہو گیا تھا۔ وہ لوگ جب بھی ہمارے گھر آتے، ان کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی کھانے پینے کی چیز ضرور ہوتی، اور جاتے ہوئے میری میاں کو چند پیسے ضرور دے کے جاتے۔ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ ہمارے گھر کیوں آتے ہیں اور میں ان کو کیسے بات کروں، اور ہمارے گھر یہ کیوں آتے ہیں اور میری میاں کو یہ پیسے کیوں دیتے ہیں۔ کیوں چھوٹی تھی، آج میں 10 سے 11 برس کی ہو چکی ہوں۔ مجھے اب پتہ چلا ایک دن میری میاں نے بھی میرا سودا کر ڈالا۔ میری میاں میرا بھی سودا کر چکی تھی۔ تقریباً ایک 60 سال کا آدمی کمرے میں آیا اور اس نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ مجھے لگا یہ میرے باپو کی طرح ہے یا میرے چاچا کی طرح۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ مجھے اس وقت سمجھ میں نہ آیا کہ اس چچا نے کمرے کا آخر دروازہ کیوں بند کیا۔ اس نے مجھے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا اور میں جا کر اس کے ساتھ پلنگ کی دوسری جانب بیٹھ گئی۔ میں نے پوچھا، چچا آپ کیا لیں گے، چائے، پانی، شربت؟ تو اس نے کہا، نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تمہیں پانے آیا ہوں۔ میں یہ سن کر کچھ سمجھ نہ پائی۔ انہوں نے مجھے کھینچا۔ میں بڑی پریشان ہوئی، کافی ڈری ہوئی تھی۔ میری یہی کوشش تھی کہ میں اپنی میاں کو بلاؤں، اپنی میاں کو پکارتی رہی، لیکن میری میاں نہ آئی۔ میں نے اپنی اماں کو پکارا، لیکن مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے کہ میاں کھڑکی کی دوسری جانب کھڑی تھی اور یہ خاموشی سے یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن کوئی میری مدد کو نہ آیا۔ اس بوڑھے 60 سال کے آدمی کو بھی مجھ پہ کسی قسم کا لحاظ اور ترس نہ آیا۔ میری میاں نے اس طرح سے تقریباً اس بوڑھے آدمی سے 2000 روپے لے چکی تھی اور مجھے اس بوڑھے آدمی کے حوالے کر چکی تھی۔ 60 سال کے آدمی نے میری عزت تو خراب کی ہی، لیکن میری عزت کو تار تار کر دیا۔ میں بہت چیخی، چلائی، لیکن کوئی سننے والا نہیں تھا، کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ بس یہ میری زندگی کا وہ برا وقت تھا اور یہاں سے میری زندگی خراب ہونا شروع ہو گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب میاں نے تو اپنی زندگی خراب کر ہی ڈالی تھی، لیکن اس نے اپنی 11 سالہ بیٹی کو بھی نہ بخشا۔ اگر میرے باپو ہوتے تو شاید وہ ایسا نہ کرنے دیتے، لیکن اب پیٹ کا ایندھن بھی تھا، بھوک تھی، گھر کے حالات برے تھے، کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ لیکن میری مدد کرنے کے لیے جب کوئی نہ آیا اور نہ ہی میری حفاظت کرنے کے لیے میرا باپو بھی نہیں تھا۔ خیر، اس بے بسی میں وہ بوڑھا آدمی اپنے سارے شوق پورے کر کے چلا گیا۔ اس طرح سلسلہ شروع ہو گیا۔ مختلف لوگ میرے پاس بھی آنے لگے، جیسے میاں کے پاس آتے تھے۔ یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد میاں میرے پاس آئی اور مجھے دلاسا دیا اور کہا، بیٹا پوجا، خاموش ہو جاؤ، یہی ہماری زندگی ہے۔ ہم یہ کام کریں گے تو ہمیں 2 وقت کی روٹی نصیب ہوگی۔ لہٰذا میں نے بھی حالات اور وقت کے ساتھ سمجھوتا کر لیا اور میں بھی میاں کے ساتھ مل کے یہ کام کرنا شروع ہو گئی۔
مجھے یاد ہے 11 سال کی عمر میں میں نے یہ کام شروع کیا تھا اور آج میری عمر 20 برس ہو چکی ہے۔ 10 سالوں سے میں یہ کام کر رہی ہوں اور میری میاں کو تقریباً 20 سال ہو چکے ہیں۔ ہم دونوں ماں بیٹی یہی کام کرتے ہیں، لیکن اب تو میاں بوڑھی ہو چکی ہیں، لہٰذا میاں کو دماغی مرض ہے، شوگر، کھانسی، ٹی بی اور اس طریقے کی مہلک بیماریاں ہو چکی ہیں۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اب جب بھی کوئی گراہک آتا ہے تو میاں کو نہیں دیکھتے۔ میاں بوڑھی ہو چکی ہیں، مختلف بیماریوں نے ان کو آن گھیرا ہے، لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، ان کے پاس بھی نہیں جاتے۔ اگر بہت ہی مجبوری ہو، اگر بہت ہی کوئی ایسا گراہک ہو جو مجبوری میں آئے، 100، 200 یا 50 روپے دیتا ہے اور اس سے ہمارے گھر کا خرچہ نہیں چلتا، روٹی پوری ہونا تو بہت دور کی بات ہے، آنے والا شخص کافی نفرت کرتا ہے۔ کہہ لیجئے کہ شاید ان کو اب خدا کی طرف سے پھٹکار ہو چکی ہے۔ ہم اپنے اوپر ہونے والے سارے ظلم و ستم تو بھول چکے ہیں۔ وہ نفرت تو کرتے ہی ہیں ہم پہ کہ ہمیں بیماریاں لگ جائیں گی، یہ برے لوگ ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں بیماریاں لگانے والے تو یہی لوگ ہیں۔ ہر آنے والا شخص یہی چاہتا ہے کہ چھوٹی عمر کی لڑکی ملے جو انہیں خوبصورت لگے، خوبصورت بھی ہو، میک اپ کرتی ہو، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتی ہو، کسی قسم کی بیماری نہ ہو۔ لہذا بہت سے لوگ ایسے بھی آتے ہیں جن کی دوسری تیسری شادی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی باہر دوسروں عورتوں کی طرف ان کا دھیان ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ ہمارے اڈے پہ یعنی چکلے پہ ایسے لوگوں کی آمد و رفت چلی رہتی ہے، کبھی رکتی نہیں ہے، اور ایسی ایسی فرمائشیں کر ڈالتے ہیں کہ جب کوئی سنتا ہے تو شرم سے سر جھک جاتا ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ان کی عمر ہے، قبر میں ٹانگے ہیں، اور ان کی حرکتیں ایسی ایسی کرنے کو کہتی ہیں کہ کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور کبھی کبھار تو وہ لوگ مجھے ساری ساری رات کے لیے بھی اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، اور کبھی کبھار تو مجھ پہ وہ تشدد بھی کرتے ہیں جیسے کہ میں ان کی ملکیت ہوں۔ اور پھر جب ان کی ہوس ختم ہوتی ہے، ہوس ختم ہونے پر وہ لوارس چھوڑ دیتے ہیں یا پھر نشے کی حالت میں بیچ سڑک پہ پھینک دیتے ہیں۔ کیوں نہ ہو، یہ خدا کی طرف سے ہمیں پھٹکار جو ہے، یہ کام کریں گے تو ہمارے گھر کی روزی روٹی چلے گی۔ گھر میں اب کوئی مرد تو ہے نہیں کمانے والا۔ میاں وہ جو بستر پکڑ کے بیٹھی ہیں۔ خیر، ماں کے آخری دن تو بڑی مشکل سے گزرے۔ میں نے اپنے 10 سالوں میں یہی کچھ دیکھا ہے، اور آخر اس کے علاوہ ہوتا بھی کیا؟ میری میاں نے ساری زندگی یہی کام کیا۔ اب ان کی زندگی کے آخری دن بڑی تنگ دستی میں گزر رہے تھے۔ وہ مکمل طور پر چارپائی سے لگ گئی تھی۔ مجھے پریشانی ہوتی تھی کہ اگر اب میں باہر جاتی تھی تو کہیں پیچھے میاں کا خوف رہتا تھا، کہیں میرے جانے سے پیچھے ان کی حفاظت کرنے والا کوئی نہ ہوگا، اور کہیں اس بیچاری کی جان ہی نہ چلی جائے۔ لہٰذا مجھے اس طریقے کا کافی خوف رہتا، اور میری یہی فکر ہوتی اور یہی کوشش ہوتی کہ میں اپنی ماں کو تنہا چھوڑ کے نہ جاؤں، میں گھر سے باہر نہ نکلوں۔ یہ تو ایک دن ایسا ہونا ہی تھا کہ میاں خدا کو پیاری ہو گئی۔ میری میاں نے بڑا برا وقت دیکھا تھا۔ میاں نے اپنی جوانی نہیں دیکھی تھی، اپنی جوانی کے دن لوگوں کی نظر کر دیے، جبکہ وہ دوسری شادی کر سکتی تھی۔ لوگوں کے ہاتھوں میں وہ اپنی زندگی اس نے گزار دی، اور لوگوں کے ہاتھوں وہ کھیلتی رہی، آخر کسی کام نہ آئی۔ میں نے بھی اپنے جسم کو لوگوں کے دیدار کروائے۔ ایک دن میرے پاس ایک ایسا ہی گراہک آیا تھا جس نے مجھ سے طرح طرح کی فرمائشیں کی، اور کرتا بھی تھا۔ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا، میں بہت رو رہی ہوتی لیکن پھر بھی وہ کام کر دیتی۔ لیکن وہ باقی گراہک سے تھوڑا مختلف تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، پوجا، تمہارے چہرے سے واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ تم یہ کام شوق سے نہیں کرتی، بڑی پریشانی میں یہ کام کرتی ہو، آخر تم یہ کام چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ میں نے کہا، صاحب جی، مجبوری ہے،
اکیلی ہوں، میاں کا سایہ بھی اب سر پہ نہیں ہے، بابو جی بھی سر پہ نہیں ہیں، کھانے پینے کے لالے ہیں۔ اگر یہ کام نہیں کروں گی تو گھر کیسے چلے گا، پیٹ کیسے چلے گا؟ میں اس طرح کی باتیں کرتی رہی۔ پیٹ کا ایندھن بہت بری چیز ہے، یہ کیسے بھرے گا جو بھرنے کا نام نہیں لیتا۔ وہ نوجوان کافی خوبصورت، دراز قد تھا، اچھا انسان بھی دکھائی دے رہا تھا۔ معلوم ہو رہا تھا وہ روز اپنی گاڑی سے نکلتا اور بغیر کچھ کیے یا بغیر مجھے ہاتھ لگائے ہی وہ پیسے دے جاتا تھا۔ ہو سکتا تو کھانے پینے کی کوئی نہ کوئی چیز وہ میرے پاس ضرور لے آتا تھا۔ وہ مجھے یہی پوچھتا اور کہتا تم یہ کام چھوڑ دو، اور میں اس کو یہی کہتی کہ ٹھیک ہے میں یہ کام چھوڑ دوں گی۔ آخر کب تک اور کتنوں کو میں یہ جواب دیتی، اور ایسے کام کب چھوڑے جاتے ہیں؟ لہٰذا اب وہ وقت تھا کہ ایک دن مجھے صاحب جی نے کہا، پوجا تم شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ میں نے کہا، صاحب جی ہم جیسی لڑکیوں کے ساتھ کوئی نہیں شادی کر سکتا۔ لوگوں کے عیش و عشرت اور شوق کے لیے پیدا ہوئی ہوتی ہیں ہم لوگ لوگوں کی نظر میں بہت حقیر ہیں۔ لوگ ہمیں بہت برا سمجھتے ہیں، برا سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں غلیظ بھی سمجھتے ہیں۔ ہمیں برا سمجھتے ہیں تو ہمیں کبھی بھی اپنے گھر میں نہیں کوئی گھسنے دیتا۔ ہمیں بھی شوق ہے کہ ہمارا کوئی گھر ہو، ہم اپنا گھر بسائیں، ہمارا ایک شوہر ہو، بچے ہوں، ہم اپنے گھر جائیں، صبح کو اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں، شوہر کو دفتر بھیجیں، کام پر بھیجیں، شوہر کا انتظار کریں، گھر کا کام کریں، لیکن ہمارے لیے یہ شوق محض شوق ہی بن کے رہ جاتا ہے۔ تو صاحب جی نے کہا، پوجا تم سے ایک بات کہوں؟ میں نے کہا، جی صاحب جی بولیں۔ اس نے کہا، تم اچھی لڑکی ہو، مجھے اچھی لگتی ہو، میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میں بڑی حیران ہوئی، اور شاید حیرانی کی کوئی بڑی وجہ نہیں تھی، کیونکہ یہاں آنے والے ہمارے اڈے چکلے پہ آنے والے لوگ ہمیشہ یہی باتیں کرتے ہیں، تم اچھی لگتی ہو یا تم سے شادی کریں گے۔ مجھے اتنی بڑی حیرانی نہیں ہوئی۔ صاحب جی دیوانوں کی طرح ہی ایک دیوانے لگتے تھے۔ وہ اپنی ہوس پوری کرتے اور یہاں بات کرتے کہ تم اچھی لگتی ہو، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ عام سی بات تھی، لیکن صاحب جی نے کہا، نہیں پوجا میں ان میں سے نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا، نہیں میں تمہیں سچ کہہ رہا ہوں، میں تمہیں چاہتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ دن تھا جب میری زندگی بدلنے جا رہی تھی، شاید تقریباً کہہ لیجئے کہ بدل ہی دی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب مجھے سچے دل سے کوئی اپنانا چاہ رہا تھا۔ لہٰذا صاحب جی نے، جن کا نام راہل تھا، انہوں نے مجھے اپنا لیا، اور یہ وہ وقت تھا کہ میں نے اپنا چکلا، گندا محلہ سبھی کچھ چھوڑ دیا۔ جس چیز کا میں نے شوق اور خواب دیکھا تھا، آج وہ سب چیزیں مجھے مل چکی تھیں۔ میں ایک بیوی بن چکی تھی، میرے پاس ایک شوہر تھا، اور اب ایک مکمل زندگی بھی۔ افسانہ نگری کے سامعین کے لیے ہندوستان کی لڑکیوں کی یہ تو تھی ایک کہانی۔ اگر کہانی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو نوٹیفیکیشن کے تھرو آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ میرا نام عشرت ہے، میرے شوہر کا نام فہیم ہے، اس کا اپنا کاروبار ہے۔ ہماری شادی کو تقریباً 10 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، ہماری اولاد نہیں ہے۔ شروع میں ہمارا کاروبار بہت اچھا چلتا تھا، شوہر کا رویہ بھی شروع کے ایام میں میرے ساتھ بہت اچھا تھا، لیکن آہستہ آہستہ ان کا رویہ بدلنا شروع ہو گیا، کیونکہ ہمارا کاروبار زیادہ تھا اور ہماری زمین جائیداد بھی بہت زیادہ تھی۔ ہمارا خوشحال خاندان تھا، لیکن آہستہ آہستہ میرے شوہر کے بہن بھائیوں نے اس کو اکسانا شروع کر دیا۔
کہ وہ دوسری شادی کر لے بیٹے کے لیے، کیونکہ ہمارا کوئی وارث نہیں تھا، تاکہ آنے والی جائیداد کے لیے کوئی نہ کوئی وارث ہونا ضروری ہے۔ کافی عرصہ ہو چکا تھا، ہم اولاد کی نعمت سے محروم تھے، ہمارے پاس اولاد نہیں تھی۔ فہیم کے گھر والے، اس کے بہن بھائی، اس کو آنے والے جائیداد کے لیے ایک وارث کا کہتے تھے کہ کوئی نہ کوئی وارث ہونا چاہیے۔ ہمارے جانے کے بعد، خاص طور پہ فہیم کے جانے کے بعد، ہمارا کوئی نہ کوئی وارث تو ہونا چاہیے۔ آئے دن ہمارے گھر وہ آتے اور یہی بات کرتے۔ میرے شوہر کا ذہن بدلنا شروع ہو گیا اور ہم دونوں کی آپس میں لڑائی ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ میرے شوہر دوسری شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن میں ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ اس طریقے سے ہمارے آپس کے تعلقات، کیونکہ میں اس کو دوسری شادی کی اجازت نہیں دینا چاہتی تھی، ہم چاہتے تھے کہ ہماری اپنی ہی اولاد ہو، لیکن اب میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ دن بدن خراب ہونا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ اب میرے شوہر نے مجھے خرچہ دینا بھی بند کر دیا تھا۔ اس نے میری زندگی اجیرن بنا رکھی تھی۔ میں پڑھی لکھی تو تھی، لیکن ہمارے گھر کے حالات شروع میں بہت اچھے تھے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ ہمارا کاروبار بھی بہت بڑا تھا، اس وجہ سے اس وقت مجھے نوکری کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، لیکن اب حالات پہلے جیسے نہیں رہے تھے۔ مجھے نوکری کی ضرورت پڑ چکی تھی، کیونکہ میرا شوہر اب ایسے لگتا تھا مجھ سے ہر طریقے کا تعلق ختم کرنا چاہتا ہے۔ وہ مجھے خرچہ پانی دینے سے بھی قاصر تھا۔ آئے دن ہمارے تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ خراب ہونا شروع ہو گئے۔ لاکھ سمجھاتی، لیکن اس بندے پہ کسی بات کا اثر نہ ہوتا۔ فی الحال میں پڑھی لکھی تھی اور میں نے نوکری کی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے پاس ہی میں ایک کالج تھا، وہاں جاب شروع کر دی۔ وہاں سے مجھے ماہانہ 20,000 روپے ملتا تھا، لیکن اس تنخواہ کا، اس جاب کا بڑا حصہ بھی میرا شوہر خود مجھ سے لے لیا کرتا تھا۔ اس طرح میرا اپنا گزر بسر بڑا مشکل سے ہوتا تھا، لیکن میں نے اپنا گزر بسر شروع کر دیا تھا۔ جیسے کہ ہمارا بڑا وسیع کاروبار تھا، بزنس بھی تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے نوکری کرنا پڑ رہی تھی۔ مہینے بھر ذلیل ہونے کے بعد تھوڑی بہت جو تنخواہ پیسے ملتے، وہ بھی میرا شوہر مجھ سے لے لیتا۔ ایک دفعہ کچھ ایسا ہوا کہ ایک دن میں کالج میں تھی کہ اچانک مجھے گھر سے خبر آئی کہ میرا شوہر دفتر سے آتے ہوئے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اس کو فالج ہو گیا ہے، جبکہ اب اس کے پیچھے اس کا کوئی کاروبار دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ فالج ہو جانے کی وجہ سے وہ بستر پر لیٹ گیا۔ 1 مہینہ وہ کومے میں رہا اور اس کے بعد وہ مکمل طور پہ پیرالائزڈ ہو گیا۔ اب میری نوکری کرنا جہاں ضروری تھی، وہاں میرے لیے اور زیادہ مشکل بھی تھا، کیونکہ نوکری کے ساتھ ساتھ مجھے اس کو سنبھالنا بھی تھا، کیونکہ اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اور کوئی بھی نہیں تھا۔ اب میں جاب بھی کرتی اور گھر واپس آ کر اپنے شوہر کی دیکھ بھال بھی کرتی، اور اس کے وہ سارے بہن بھائی بھی اب اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے جو اس کو شادی کا کہتے تھے۔ کوئی اس کے پاس نہیں آتا تھا۔ اب شوہر کی دیکھ بھال کرنے کے لیے صرف میں ہی اس کے پاس ہوتی تھی، کیونکہ وہ مکمل پیرالائزڈ تھا۔ ہر وقت وہ بستر پہ لیٹا ہوا ہوتا، ہر وقت مجھے ایک اشارہ کرتا کہ وہ واش روم کی طرف اشارہ ہوتا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر واش روم کی طرف کیوں اشارہ کر رہا ہے، کیونکہ اس کی زبان کو فالج ہو چکا تھا۔ مجھے ہمیشہ اپنے شوہر کا واش روم کی طرف اشارہ کرنا ایسے ہی معلوم ہوتا کہ جیسے وہ مجھ سے یہ کہہ رہا ہو کہ مجھے واش روم لے کے جاؤ، جبکہ جب میں اس کو واش روم کی طرف لے کے جاتی تو وہ غصے سے میری طرف دیکھتا اور پھر واپس آ جاتا۔ نہ جانے ایسا لگتا کہ جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہو، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں پاتا۔ لیکن مجھے بھی اس کے پیرالائزڈ ہونے کے بعد اس کے اشاروں کی کچھ بھی سمجھ نہیں آتی۔ بے چینی سی ہوتی کہ آخر کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے کہ وہ واش روم کی طرف اشارہ کیوں کرتا ہے۔ بہت کچھ سوچ سمجھ جانے کے باوجود بھی مجھے اس کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ تقریباً ایسے ہی 6 مہینے کا طویل علالت کے بعد میرے شوہر وفات پا گئے، اور ایک دن میں ان کے دفتر گئی تاکہ ان کی پنشن کا ان کے افسران سے مطالبہ کر سکوں۔ میں ہر مہینے آنے والی اپنی تنخواہ سے تو گھر کا گزر بسر بڑی مشکل سے چلاتی تھی، لیکن میں جب ان کے آفس جاتی اور ان کے پنشن کا اور ان کے فالج ہو جانے کے دوران ہر مہینے آنے والی تنخواہ کا مطالبہ کرتی تو اس کے افسران یہی کہتے کہ وہ تو خود رشوت خور تھا، لوگوں سے رشوت لیتا تھا، اس کو فاقوں کی نوبت کیسے آ سکتی ہے۔
اس کے گھر تو بہت کچھ ہوگا، وہ تو خود لوگوں کا پیٹ کاٹ دیا کرتا تھا، اس کو پیسوں کی ضرورت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم نہیں ایسا مانتے کہ اس شخص کو پیسوں کی ضرورت ہوگی، کیونکہ وہ تو خود لوگوں کو بہت لوٹتا تھا۔ لیکن مجھے پتا تھا کہ اس وقت ہمارے گھر پہ 1 روپے بھی نہیں ہے۔ گھر کا گزر بسر بھی میں اپنی تنخواہ سے کرتی ہوں، اور جبکہ میرا شوہر کا معیار اس کے دفتر میں کام کرنے والے لوگوں سے اچھا نہیں سنائی دے رہا تھا۔ لوگ یہی کہتے تھے کہ اس نے تو اپنی تنخواہ کا ایک بہت بڑا حصہ گھر میں چھپا رکھا ہوگا، لیکن میں تو خود اپنی کمائی کرتی تھی اور اس کا خود حصہ وہ رکھ لیا کرتا تھا۔ لیکن ہمیشہ کبھی کبھار کسی غریب کا وہ تو لحاظ بھی نہیں رکھتا تھا۔ مجھے اس چیز کی فکر ہوتی تھی کہ آخر جو کچھ بھی وہ کماتا تھا، آخر وہ گھر نہیں آتا تھا تو جاتا کہاں جاتا تھا؟ میرا شوہر کیا کسی کو دیتا تھا؟ کیا میرے شوہر کے ذہن میں کچھ تھا؟ کیا اس نے باہر کوئی دوسری شادی کر رکھی تھی جو خرچ کا زیادہ تر حصہ اسی پر لٹاتا تھا؟ میرے ذہن میں اس طریقے کی بہت سی باتیں آ رہی تھیں، نہ جانے عجیب قسم کے خیالات آ رہے تھے، کیونکہ ہماری اولاد تو تھی نہیں، ہو سکتا ہے اس نے اولاد کے لیے چھپکے سے باہر کوئی شادی کر رکھی ہو۔ دوسرا، ایک کہ میں مہینے میں جو کالج سے کمائی کی جاتی تھی وہ بھی میرا شوہر مجھ سے چھین لیا کرتا تھا۔ اور پھر ایک دم سے میرے ذہن میں وہی خیال آتے کہ میرا شوہر مجھے جب واش روم کی طرف اشارہ کر کے کہتا تھا تو مجھے وہ بھی سمجھ نہیں آتی تھی، اور دوسری طرف میرے شوہر کا افسران سے سننے والے الفاظ بھی ناقابل برداشت تھے کہ وہ رشوت خور تھا، ہر مہینے لوگوں سے پیسے بٹورتا تھا، اس کو آج پیسے کی کمی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا میں اپنے شوہر کی تنخواہ کا مطالبہ کرتی تھی، ابھی پینشن کا مطالبہ کرنا باقی تھا، لیکن کسی نے میری بات نہیں سنی اور میں مایوس ہو کر گھر واپس آ جاتی۔ سارے مہینے کا خرچہ اب میری ہی تنخواہ سے چلتا تھا۔ میرا شوہر جب بھی اس کو کھانا ہوتا تو ہمیشہ میرے ہی خرچے سے چلتا تھا، لیکن ہمیشہ دل میں وہی ایک بات بیٹھی کہ وہ باتھ روم کی طرف اشارہ کیوں کرتا تھا، جیسے وہ مجھے کچھ سمجھانا چاہ رہا ہو، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایسا کیوں کرتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد تو میں عدت پہ بیٹھ گئی۔ گھر تو کرائے کا تھا ہی، لیکن میرے شوہر نے گھر پہ اپنا گھر بھی نہیں بنایا تھا، اور گھر خرچ کے لیے خود پیسے جمع پونجی بھی نہیں چھوڑی تھی۔ کرائے کا گھر تھا، وہ بھی چھوٹا سا تھا اور بہت گندا بسیدہ حالت میں تھا۔ گھر پہ میرے ساتھ اور کوئی نہیں تھا، صرف ایک ملازمہ کے جو عدت کے دوران میرے ساتھ گھر پہ ہوتی، مجھے کھانا پانی دیتی اور میرے ساتھ وہیں رہا کرتی تھی۔ اس عرصے میں فہیم کے گھر سے کوئی بھی میرے پیچھے نہ آیا، میں اکیلے ہی اس کرائے کے بسیدہ مکان میں تنہا رہتی۔ مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ عدت ختم ہونے کے بعد میں یہ گھر چھوڑ کر جاؤں گی تو کہاں جاؤں گی، کیونکہ مالک مکان مجھے کسی وقت بھی نکال سکتا ہے۔ اچانک ایک دن ایسے ہوا کہ دروازے پہ کوئی دستک دے رہا تھا۔ ملازمہ نے دروازہ کھولا تو وہاں سے ایک عورت ایک بچے کے ساتھ ہمارے گھر میں داخل ہوئی۔ اس نے میرا نام پکارا اور گھر کے اندر داخل ہوئی۔ میرے سامنے آ کر کہنے لگی کہ میں تمہارے شوہر فہیم کی دوسری بیوی ہوں، یہ ہمارا بچہ ہے، میرا جو حصہ بنتا ہے وہ مجھے چپ چاپ دے دو۔ یہ سن کر میں حیران اور ہکی بکی ہو گئی۔ میں نے کہا دیکھو، مجھے نہیں پتا کہ میرے شوہر نے کوئی دوسری شادی کی تھی یا نہیں کی تھی، تم جو کوئی بھی ہو، مجھے اس بات کا ذرا بھی علم نہیں ہے، کیونکہ گھر پہ اس وقت کوئی بھی پیسہ نظر نہیں آ رہا تمہیں، اور نہ ہی اس وقت گھر میں کوئی پیسہ ہے جو تمہیں میں کچھ دوں۔ میرا شوہر تو خود مجھے کوئی خرچہ نہیں دیتا تھا، میں تو خود اپنی کمائی کر کے یہ گھر چلاتی تھی۔ میرے شوہر نے اگر تمہارے ساتھ شادی کی بھی ہوگی تو وہ تم پہ ہی لوٹاتا تھا۔ تم گھر کی حالت دیکھ سکتی ہو، اس وقت گھر پہ کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ تو اس وقت میرے پاس اس کی پینشن ہے۔ پینشن کے لیے بھی اس کے افسران مجھے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دے رہے۔ مکان بھی کرائے کا ہے، میں تو خود ایک کالج میں پڑھاتی ہوں، ماہانہ کبھی 100-200 روپے اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو گھر کا خرچ بڑی مشکل سے چلتا ہے، اور دوائیوں کا خرچ وہ بھی میری تنخواہ سے ہی چلتا تھا۔ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہ گھر بھی کرائے کا ہے، عدت پوری ہونے کے باوجود شاید میں یہ بھی گھر چھوڑ دوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تم اب کس حق کی بات کر رہی ہو۔ تمہیں اگر جائیداد میں حصہ دوں بھی تو کہاں سے دوں؟ لہٰذا اس طرح کی باتیں اس کے ساتھ ہونا شروع ہو گئی۔ میں نے تو یہاں تک بھی کہہ ڈالا کہ میرے گھر تو اس وقت کھانے پینے کا لالے پڑ چکے ہیں
اور تم میرے شوہر کی پنشن کا حصہ مانگ رہی ہو؟ ہاں، اگر میرے شوہر کی کل کو پنشن آتی ہے تو میں تمہیں اطلاع کر دوں گی، تم آ کے لے جانا۔ میری کوئی اولاد نہیں ہے تو مجھے اب ان پیسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، تمہاری اولاد ہے اور تمہیں کام آئیں گی۔ وہ یہ باتیں سنی اور خاموشی سے چلے گئی۔ ہماری کوئی اور بحث نہ ہو سکی۔ ملازمہ نے کہا، مجھے تو یہ عورت کوئی مشکوک لگ رہی ہے بی بی جی۔ میں نے کہا، مجھے نہیں پتا یہ عورت کون ہے، مشکوک ہوگی تو مجھے نہیں پتا۔ میری عدت کے ایام آہستہ آہستہ ختم ہو رہے تھے۔ ایک دن میں واش روم کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک سے میں نے دیکھا کہ میرا پاؤں پھسلا اور میں واش روم کی دیوار پہ جا لگا۔ جیسے ہی میرا بازو اس دیوار پہ جا لگا تو وہاں پر ایک ٹائل ٹوٹ کر نیچے گر گئی۔ جب میں نے دیکھا تو وہ ایک بہت بڑا سوراخ ہو گیا، اور جیسے ہی میں نے اس سوراخ کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، میرے حواس باختہ ہو گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، سانس پھولنا شروع ہو گئی تھی۔ میں غمگین ہو گئی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، آخر اس سوراخ کے اندر ہے کیا؟ کیونکہ سوراخ کے اندر بہت زیادہ سونا، زیورات اور خطیر مقدار میں رقم موجود تھی۔ میں نے آج سے پہلے اپنی پوری زندگی میں اتنی بھاری مقدار میں رقم اور اتنے سونا، زیورات اور یہاں تک کہ سونے کے 4 سے 5 اینٹیں دیکھی تھی، اور میں حیران ہو گئی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں کروں تو کیا کروں۔ ایک دم سے میرے ذہن میں وہی بات گونجی کہ جب میرا شوہر بستر پہ لیٹا ہوتا ہمیشہ واش روم کی دیوار کی طرف اشارہ کرتا تھا، جانے نہ جانے میں شاید وہ مجھے اسی دیوار کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتانا چاہتے تھے، شاید وہ مجھے یہی رستہ بتانا چاہتے تھے۔ اس وقت تو ہمارے حال اور حالات اتنے خراب تھے کہ مجھے کسی قسم پرسی کہ ہم لوگ زندگی گزار رہے تھے، اور میرے شوہر مجھے کیا بتانا چاہ رہے ہیں یہ اس وقت مجھے کہاں سمجھ آ رہی تھی۔ شاید وہ یہ بھاری رقم کے بارے میں مجھے بتانا چاہ رہے تھے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں اس بھاری مقدار رقم کا کروں تو کیا کروں۔ خیر، میں نے کسی کو نہیں بتایا اور ساری مقدار میں وہ رقم، پیسہ وہاں سے نکال لیا۔ اپنی ملازمہ کا کافی مہینوں سے بچا ہوا تنخواہ کا حصہ تو اس کو دے دیا، اور میں نے اس تنخواہ کا باقی حصہ جب اس کو دیا تو اس نے کہا، بی بی جی یہ رقم کہاں سے آئی ہے؟ میں نے کہا کہ میرے شوہر کی پینشن کا حصہ آیا ہے جو سالوں سے میں مانگتی تھی، اور میں نے اپنی ملازمہ سے کہا کہ اس عورت کو بلاؤ جو کہتی تھی میں تمہارے شوہر کی دوسری بیوی ہوں اور اس کا بچہ بھی ہوگا، اس کو بلاؤ اور اسے کہو کہ آ کے اپنا حصہ لے جائے۔ تو ملازمہ نے کہا، نہیں بی بی جی، وہ تو مشہور ہے عورت، محلے میں 1-2 واردات کرتے ہوئے پکڑی جا چکی ہے۔ وہ ہمیشہ ہی ایسے کرتی ہے کہ محلے میں جب کوئی امیر آدمی مر جاتا ہے تو اس کی پہلی بیوی کے ہاں یہی ڈرامہ کرتی ہے کہ میں اس کی دوسری بیوی ہوں اور یہ میرا بچہ ہے، مجھے حصہ چاہیے۔ لہٰذا وہ بچہ بھی کسی کا اغوا شدہ تھا، کل ہی پولیس نے اس محلے سے اس بچے کو بازیاب کروایا ہے، لہٰذا وہ تو دھوکے باز ہے، وہ آپ ہی کا حق ہے۔ لہٰذا اب جتنی رقم تھی اب وہ میرے پاس تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں، کہ وہ عورت تو جھوٹی نکلی۔ زیادہ دولت دیکھ کر اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں تو اپنی کالج کی کمائی سے اپنا گزر بسر کر ہی رہی ہوں، کالج جاتی ہوں اور ہر مہینے میری تنخواہ کا کچھ حصہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ میرے لیے اتنا پیسہ ہی کافی ہے، مجھے اور پیسے نہیں چاہیے۔ لہٰذا شوہر کے پینشن کا حصہ اور اس ساری مقدار جو میں نے اس سوراخ سے اٹھائی تھی، میں نے اس کا چھوٹا سا ایک گھر لے لیا۔ باقی جو رقم بچی تھی اپنے شوہر کے نام پہ ایک ٹرسٹ اور ایک مسجد بنائی اور اللہ کی راہ میں نکال دی۔ افسانہ نگری کے سامعین کے لیے یہ تو تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگتی ہے تو کہانی کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا،
اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو نوٹیفیکیشن کے تھرو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔